اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ فضائل امام علی علیہ السلام کو چراتے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیں، پھر ان کا جواب میں اہل سنت کے ان کے اپنے کتابوں سے دوں گا۔ ایک مسلمان کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ مسلمان کا یہودی کے ساتھ زمین کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا اور دونوں چلے رسول اللہ کے پاس۔ یہودی تیار تھا کہ اسے پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ سچ فیصلہ کرے گا۔ فیصلے میں حضور نے کہا مسلمان سے کہ یہ اس یہودی کی زمین بنتی ہے، تو چھوڑ دے اس کو۔ وہ باہر نکلا، وہ کیسا مسلمان؟ ظاہری طور پر منافق تھا اندر سے۔ اس نے کہا میں محمد کا فیصلہ نہیں مانتا، اور اس یہودی سے کہا، یہودی پوچھنے لگا کہ تو اپنے نبی کا نہیں مانتا، کس کا مانے گا؟ کہا عمر اچھا فیصلہ کرتے ہیں، عدالت ان کی مشہور بھی تھی، فیصلے میں وہ بڑے کامل تھے۔ یہودی کہا کہ مجھے تو یقین ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا وہی عمر بھی کریں گے، چلو میں تو چلنے کو تیار ہوں۔ تو یہ مسلمان بنا مسلمان، یہ چاہتا تھا کہ سمپتی گین کرے، میں مسلمان ہوں، میرا سپورٹ لیا جائے۔ حضرت عمر کے پاس آیا اور اپنی بپتا بیان کی کہ ایسے ایسے معاملات ہیں، یہودی میرے اوپر حاوی ہو رہا ہے، میں تو مسلمان ہوں، میرے حق میں کچھ فیصلہ کیجیے۔ تو یہودی پہلے کہنے لگتا ہے، اس کی بات کے بعد عمر ابن خطاب ہم یہی میٹر لے کر رسول اللہ کے پاس گئے تھے، تمہارے نبی کے پاس گئے۔ حضرت عمر پھر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا کہا پھر حضور نے؟ یہودی نے کہا انہوں نے میرے حق میں فیصلہ سنایا، مگر یہ تمہارا مسلمان بھائی ماننے کو تیار نہیں۔ کہا کیا کہا اس نے؟ کہا میں محمد کے فیصلے کو نہیں مانتا اور تمہارے پاس فیصلہ کروانے آیا ہوں۔ حضرت عمر اندر گئے اور تلوار لے کر کے آ گئے۔ جو محمد کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ ایسے کرتا ہے، اڑا دیا اور پہنچا دیا۔ اور یہ بات مدینے میں پھیل گئی کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ایک ہی مجلس میں فیصلہ تمام کر دیا۔ اور لوگوں کو تو یہ معلوم تھا کہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا اس طرح سے قتل بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو حضرت عمر کی شکایت حضور تک پہنچ گئی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، کہ ایک مسلمان کی گردن ماری عمر ابن خطاب۔ حضور نے بلایا، حضرت عمر سے پوچھا کیا تم نے ایک مسلمان کی گردن مار دی؟ کیسے تم نے جرأت کی؟ حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں تھا، میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان کیا ہے؟ کوئی بندہ مجھے ایک نام لے کے بتائے کسی کافر کا، نام لے کے تینوں خلفاء نے فلاں کافر کو قتل کیا، سوال کر رہا ہوں میرے منہ پہ جواب مارو۔ ایک بندہ کوئی مچھر دکھا دے تے مقابلے علی نال۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا جواب میں ان کی اپنی کتاب سے، اہل سنت کی کتاب سے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے، تحقیق و ترتیب محمد عبداللہ مدنی، صفحہ نمبر 34۔ ایک یہودی کا مسلمان سے جھگڑا، علامہ مجلسی بہار الانوار جلد 9 میں تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس نے گزشتہ شب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے قتل کیا ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی اپنا قصہ بیان کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گزشتہ رات 2 آدمی اپنے گھر کے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے،
تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ فلاں یہودی اور دوسرا فلاں انصاری وہ دونوں میرے پاس چلے آئے تھے۔ یہودی نے کہا یا ابو الحسن علیہ السلام، میرا اس انصاری شخص سے کسی بات پر جھگڑا ہوا، ہم یہ تنازع لے کر آپ علیہ السلام کے چچا زاد کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ تو اس شخص نے کہا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق سے روگردانی کرتے ہوئے تیری طرفداری کی ہے، لہذا اب فیصلے کے لیے کعب بن اشرف کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن میں اس بات پر راضی نہ ہوا۔ اب ہم آپ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، آپ علیہ السلام ہی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ میں نے کہا اب میں تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں گھر میں داخل ہوا اور اپنی تلوار اٹھائی، جیسے ہی باہر آیا ایک ضرب سے انصاری کی گردن اڑا دی۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ اسی اثنا میں مقتول کے وارث آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسری اوم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، اسے چاہیے کہ دیت ادا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے مقتول کی کوئی دیت نہیں ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم اس کی دیت لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی ہمارے ہاں اس کی کوئی دیت نہیں ہے، مقتول نے خود اپنے آپ کو مارا ہے، اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ یہ بھی یاد رکھو جس کو بھی عالم قتل کرتا ہے وہ جہنم رسید ہوتا ہے۔ جب اس مقتول کی لاش اٹھائی گئی تو وہ خنزیر کی کھال میں ڈانپی ہوئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص کو اس لیے قتل کیا ہے کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو ٹکرایا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی قضاوت و عدالت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اپنی علمی و عدالتی مشکلات کے حل کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ علیہ السلام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے، اور علماء عامہ و خاصہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو بھی فیصلے کیے ان تمام فیصلوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائید فرمائی اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں دعا فرمائی۔ صفحہ نمبر 87۔ میں مختصر سا پڑھ لیتا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ دیکھا تو اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے اور کہا شکر ہے خدا کا، اے علی علیہ السلام تم اہل بیت علیہ السلام پر رحمت ہو۔ اور پھر کہا اگر حضرت علی علیہ السلام نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ صفحہ نمبر 132۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا افسوس ہے کہ امام علی علیہ السلام ہماری طرف آئے،
امام علی علیہ السلام کی منزل و مقام اس سے زیادہ بلند و عرفہ ہے، وہ ہاشمی ہے۔ امام علی علیہ السلام کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوشت ہے، وہ اتنے بلند ہے کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایسے فلک بوس پہاڑ ہے کوئی پرندہ بھی ان کی بلندی کو چھو نہیں سکتا، وہ یادگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علم کی انمول کان ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے، چھی جائے کہ وہ ہماری طرف آئے۔ ساتھیوں اٹھو میرے ساتھ علی علیہ السلام کے پاس چلو۔ حضرت عمر امام علی علیہ السلام کی ذہانت پر عیش عیش کر اٹھے۔ ثبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے یہ بات کب کہی کہ میں ایسی مشکل سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے ابو الحسن علیہ السلام میرے پاس نہ ہو۔ اس کی وجہ احمد نے اپنی کتاب فضائل میں یہ لکھی ہے کہ قیصر روم نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر کے پاس بھیجے، لیکن آپ اور دیگر صحابہ جواب نہ دے سکے۔ بالآخر وہ سوال حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے بغیر دیر کیے مختصر وقت میں تمام سوالات کے جواب ارشاد فرمائے